من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دمشق میں سخت قحط سالی پڑ گئی۔ قحط سالی کا زمانہ دمشق میں آ گیا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ٹڈیاں سبزے کو کھا گئیں، سبزے کو ٹڈیاں ساری کھا گئیں، اور انسان جو ہے انہوں نے ٹڈیاں کو کھا لیا، انسان ٹڈیوں کو کھا گئے۔ بھوک کی شدت سے مخلوق خدا ہلاک ہو گئی۔ اور ایک روز حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بہت مالدار تھا، تو میں نے اس شخص کو نہایت پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ شہر کے جیسے کوئی شہر کا مسکین ہوتا ہے، ایک مسکین کی طرح، غریب کی طرح مایوسی میں دیکھا اس کو، مالدار شخص تھا۔ تو جب میں نے دیکھا میں حیران ہو گیا اور میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا بھائی میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، تم نے کیا حالت بنا لی ہے؟ تم مالدار ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تم مایوس کیوں لگ رہے ہو؟ ایک مسکین کی طرح، غریب کی طرح کیوں لگ رہے ہو؟ کیا تمہاری حالت کو ہو گیا؟ کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے سعدی، کیا تم جانتے نہیں کہ اس وقت قحط سالی کا زمانہ ہے، قحط سالی کی صورتحال ہے اور تمام مخلوق خدا برباد ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اس کا علم ہے، لیکن قحط کا تم پر کیا اثر ہو؟ کیا تمہیں لگے قحط کا؟ تم اللہ کے فضل سے مالدار ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور کسی بھی شے کا حاصل کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا، تو تمہیں کیا ہے؟ تو میری بات سن کر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میری بات سن کر وہ مالدار جو شخص ہے اس نے بھری، ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، اے سعدی، ایک ایسے شخص کے لیے جو حساس ہو، سیریس ہو، دیکھنے والا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جائے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھول کر صرف اپنی ذات کی فکر کرے، آس پاس کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں ارد گرد کو دیکھنے سے باز آ کر صرف اپنے پیٹ کی خاطر سب کچھ کرے؟ تو کوئی شریف نفس شخص کسی شخص کو دریا میں ڈوبتا دیکھ کر دریا کے کنارے پر کیسے وہ کھڑا مطمئن رہے گا؟ تو بے شک مجھے بھوک اور پیاس کی تنگی محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ کہتا ہے مالدار شخص کہ مجھے اپنے بھوک کی، پیاس کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان کے غم نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، ان کے دکھ اور تکلیف نے مجھے ایس حالت میں ڈالا ہے۔ میں اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے میری حالت نہیں بگڑی، میں اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں تو ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں کہ ان پہ کیا اللہ کا عذاب آ گیا ہے، وہ کس حال میں گزر رہے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر میں مایوس ہوتا جا رہا ہوں اور میری یہ حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز قید کر دیا جائے، وہ مالدار شخص کہتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی عزیز پیارا قید کر دیا جائے تو کیا وہ آرام و سکون سے رہ سکتا ہے؟ تو حضرات اس کا مقصد یہ ہے، اس بات کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کیا جائے، دیکھا جائے، اگر ممکن ہو سکے تو ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ روئے زمین کا سب سے بڑا فساد خود غرضی ہے، روئے زمین کا سب سے بڑا فساد نفس پرستی ہے، اور انسانوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے نفع نقصان سے بے پرواہ ہوتے ہیں، ان کو خبر نہیں ہوتی اور اپنی زندگیوں اور آسائشوں میں مگن ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے ساتھ ساتھ رشتہ دار احباب میں سے، پڑوسیوں میں سے دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں
اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو